لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ کے لاڈلے اور پیارے بندوں، گزشتہ ہفتہ ہم نے جو قرآن مجید کی تفسیر سنی، اس کے اندر کچھ باتیں جو ہم نے سنی وہ یہ تھی کہ چاہے مسلمان ایمان والا جو کچھ بھی کوشش کر لے کفار کو، غیروں کو راضی کرنے کی، خوش کرنے کی، وہ ہرگز خوش نہیں ہو سکتے. اللہ نے فرمایا کہ جب تک آپ ان کا دین قبول نہیں کریں گے وہ آپ سے خوش ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کا دین قبول نہ کر لیں. حتیٰ کہ اگر آپ نے انہیں خوش کرنے کے لیے، انہیں راضی کرنے کے لیے دین قبول کرنا تو دور، صرف ان کی تھوڑی خواہشات کو قبول کر لیا، خواہشات پر چلنے لگے، تھوڑا کمپرومائز بھی کر اگر آپ نے چل لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وارننگ دی کہ اگر آپ نے یہ فعل کر لیا تو اللہ کے غضب اور اس کے پکڑ سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا. جب اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہو تو ہر انسان کے ساتھ، ہم جیسے عام لوگوں کے ساتھ تو اور اللہ تعالیٰ کا سخت معاملہ ہوگا. الغرض اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی یاد دلایا تھا بنی اسرائیل کو، اسے ہی اپنے احسانات یاد دلوائے اور قیامت کے دن سے ڈرایا کہ یا تو احسان مان کر شریف اور عزت دار انسان احسان کے آگے جھک جاتا ہے، اپنے محسن کے آگے اپنا سر خم کر دیتا ہے. احسان مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ایمان لے آؤ، یا کم از کم قیامت کے دن سے ڈرو جس دن نہ کسی کا کوئی عوض، کوئی بدلہ دے کر بچنا چاہے بچ نہیں سکتا، کوئی کچھ عوض دے کر اپنے آپ کو عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا. اس دن سے کم از کم ڈرو کہ اس دن اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. الغرض آج کی جو آیت ابھی تلاوت کی گئی ہے، گزشتہ ہفتہ بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ اب 15 رکوع تک اللہ تعالیٰ نے، 15 رکوع کی 2 آیتوں تک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے خطاب فرمایا. درمیان میں کچھ اہل مکہ کا بھی ذکر تھا، کچھ اہل ایمان سے بھی اللہ تعالیٰ مخاطب تھے، مگر اکثر جو خطاب تھا اللہ تعالیٰ کو بنی اسرائیل سے تھا. اب 15ویں رکوع سے لے کر 18ویں رکوع تک اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع فرماتے ہیں، اور 4 رکوع انہی کا تذکرہ چلتا ہے. اور ان کا تذکرہ شروع کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ آخر میں بیان فرمائیں گے. وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبلے کو تبدیل کرنے والے ہوتے ہیں. مسلمانوں کا جو قبلہ تھا، پہلا قبلہ بیت المقدس مسجد اقصی مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، قبلہ اول ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قبلے کو تبدیل کیا اور مسجد حرام کعبۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے قبلہ بنایا. تو اللہ تعالیٰ اسی کی تمہید یہاں سے شروع فرماتے ہیں. دیکھیں تفسیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ باتوں کے اندر ان کا امتحان لیا، انہیں آزمایا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان آزمائشوں کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کا جیسا حکم تھا ویسا پورا کر دکھایا. تمام کے تمام امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورے فرمائے. اب یہ دیکھیں، بنی اسرائیل سے خطاب چلا آ رہا ہے
یہاں پر آ کر اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر شروع فرماتے ہیں ذکر۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو آیتوں کی ترتیب بھی رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کے بیان کرنے کا جو انداز ہے، بے شمار حکمتوں میں لیا ہوا ہے، بے شمار اس کے اندر راز ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک ایک چیز بیان کرنے میں بھی۔ اس حرف کے بعد یہ حرف کیوں آ رہا ہے، اس لفظ کے بعد یہ لفظ کیوں آیا، اس بیان کے بعد یہی بیان، اس ٹاپک کے بعد یہ ٹاپک کیوں آتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار راز ہیں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں اس میں پوشیدہ ہیں، انسان وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ مگر مفسرین احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں کچھ باتیں ذکر فرماتے ہیں، کہتے ہیں بنی اسرائیل کے خطاب کے بعد، ان سے بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس لیے لا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کا جو تعلق ہے، بنی اسرائیل کا جو تعلق ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے، اور بنی اسرائیل کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تھی، یہ بنی اسماعیل تھے، بنی اسماعیل میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، بنی اسماعیل کا جو خاندان چلتا ہے، شاخ در شاخ جاتے ہوئے، نسب در نسب چلتے ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دادا پردادا لگتے ہیں، جد امجد ہیں، اور بنی اسرائیل کے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دادا پردادا لگتے ہیں۔ وہ کس طریقے سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو فرزند، عموماً دو کو جانا جاتا ہے، اس کے علاوہ بھی ان کی اولاد ہیں۔ بڑے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑی بیوی حضرت حاجرہ سے، دوسری بیوی حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ایک تیسری ان کی باندی تھی جن سے اولاد پیدا ہوئی، جو خاندان جو چلا وہ بنو قطورہ کے نام سے مشہور ہے، اور ان کا جو خاندان بسا وہ خاندان مدین، جس کا تذکرہ انشاءاللہ قرآن میں آئے گا حضرت شعیب علیہ السلام کی تذکرے کے وقت۔ مدین میں ان کا خاندان بسا، اور وہیں سے انہی خاندان میں سے حضرت شعیب علیہ السلام بھی پیدا ہوئے۔ الغرض جو بڑے مشہور دو خاندان چلے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت پہلے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی دی، اور پھر ان کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی ملی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد اللہ کے نبی تک ان کے خاندان میں ایک بھی نبی نہیں ہے، ان کے خاندان میں ایک بھی نبی نہیں، پھر آخر میں آتا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے ہیں۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا جو سلسلہ چلا ہے، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، پھر ان کے فرزند حضرت یوسف، بلکہ کچھ روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے انہیں بھی نبوت عطا کی گئی تھی۔ الغرض نسل در نسل چلتے رہے، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، تو کہیں نہ کہیں دونوں کا رشتہ جا کر حضرت ابراہیم سے ملتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ یہاں پر بنی اسرائیل کو ایک واسطہ دے رہے ہیں کہ دیکھو محمد یہ کوئی غیر نہیں ہے، یہ بھی تمہارے ہی خاندان کے ہیں، تمہارے چچا زاد بھائی ہیں، لہٰذا تم ان سے بغض و عداوت جس وجہ سے رکھ رہے ہو کہ نبوت بنی اسرائیل سے اٹھا کر بنی اسماعیل میں دے دی گئی، یہ کہیں دوسرے گھرانے میں نہیں بلکہ تمہارے ہی گھرانے میں ہیں، یہ بھی حضرت ابراہیم کے اولاد ہی میں سے ہیں، یہ حضرت ابراہیم کے ہی دین حنیف کے تابع ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہیں، بس سمجھ میں آئے۔ لہذا آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، بِكَلِمَاتٍ، باتوں کے ذریعے سے، کچھ چیزوں میں، فرماتے ہیں کہ یہاں پر کچھ چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ کیا چیزیں؟ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ امتحان کس لیے لیا جاتا ہے۔ عام طور پر جو اسکول، کالج، مدرسے وغیرہ میں امتحان ہم لیتے ہیں بچے کی قابلیت پرکھنے کے لیے کہ بچہ پڑھا ہے وہ کس قابل بنا ہے، بچہ پڑھ کر کس قابل بنا ہے، وہ کس درجے میں اس کی تعلیمی لیاقت ہے، تعلیمی صلاحیت ہے،
جانچنے کے لیے امتحان لیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر کوئی شخص سوال کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو امتحان لیا گیا، کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صلاحیت کو، ان کی لیاقت کو جاننے کے لیے لیا گیا؟ اگر اس طریقے سے تھا تو اللہ تعالیٰ تو علیم و خبیر ہے، اسے امتحان کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ تو علیم و خبیر ہے، اسے امتحان کی ضرورت ہی نہیں تھی، پھر اللہ نے امتحان کیوں لیا؟ لہذا مفسرین حضرات اس کا جواب دیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پرکھنا غرض نہیں تھا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنانا غرض تھا، یعنی انہیں تربیت دینا، ان کی نشو و نما کرنا، ان کے اخلاق، عالی اخلاق کو، اور ان کی جو ہمت، استقلال، اور ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی توحید بھری ہوئی تھی، اس کو اور نکھارنا مقصود تھا۔ اس آیت کے اندر لفظ آیا ہے ربہ، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، رب کے معنی ہے درجہ بدرجہ، تدریج بتدریج نشو نما کرنا، تربیت دینا، پروان چڑھانا۔ لہٰذا یہ لفظ خود اللہ تعالیٰ کے تو بے شمار نام ہے، یہاں پر چاہتے تو اللہ تعالیٰ کچھ بھی نام لا سکتے تھے، رب نام لا کر اللہ تعالیٰ گویا کہ اشارہ کر رہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو درجات دینے تھے، بڑے درجات سے انہیں فائز کرنا تھا، اپنا خلیل بنانا تھا، نبی بنانا تھا، لوگوں کا امام بنانا تھا، ان کے دین حنیف کو ساری جہاں میں قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ان کے دین حنیف کو ایک نمونہ بنا کر، ایک ماڈل بنا کر پیش کرنا تھا۔ اس لیے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا تاکہ انہیں ہم نکھار سکیں۔ ہیرے کو تراشنے کے بعد وہ ہیرا بنتا ہے، نکھرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نکھارنے کے لیے، انہیں بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا۔ اب آگے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان کن چیزوں میں لیا؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بکلمات، کچھ چیزوں میں، کچھ باتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا تھا۔ مفسرین حضرات نے کتابوں میں لکھا ہے کہ امتحان اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں میں لیا، ہر ایک کی الگ الگ رائے ہیں، مگر جمہور کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان 30 چیزوں کے اندر لیا۔ اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے الگ الگ جگہوں پر، سورہ توبہ کے اندر، سورہ احزاب کے اندر، اور سورۃ المؤمنون کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان 30 چیزوں کو بیان فرمایا ہے کہ 30 چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ایک نبی نکھر سکتا تھا، ایک نبی اچھی تربیت پا سکتا تھا، ایک نبی کے اندر جو نبوت کا مادہ ہونا چاہیے تھا اس کو اچھے ڈھنگ پر، اسے اچھے درجات پر لے جانے کے لیے ان 30 چیزوں کی ضرورت تھی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے درجہ و درجہ ان چیزوں کا امتحان لیا، اور کتابوں میں آیا ہے کہ 5 امتحانات اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بڑے لیے، کہ بچپن میں والدین نے گھر سے نکال دیا، بڑے ہو کر قوم اور خاندان کے لوگوں نے انہیں قوم سے نکال دیا، خاندان سے الگ کر دیا، قوم میں پتہ چلا تو نمرود نے انہیں آگ میں ڈالا، پھر آگ میں ڈالنے کے بعد وہ بیوی بچوں کو لے کر نکل گئے، اور پھر بیوی بچوں کو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بچے نہیں دیے تھے، بڑھاپے کی عمر میں بچہ عطا فرمایا، اولاد کی نعمت دی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان لیا کہ حکم دیا کہ لے جا کر اپنے بیوی اور بچوں کو مکے کی وادی میں، وہاں کے چٹیل میدان میں چھوڑ کر آئے، جہاں نہ کوئی گھاس تھی، نہ پانی تھا، نہ گھر، نہ مکان، کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر آبادی بسانا چاہ رہے تھے، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے شروعات فرمائی اور امتحان لیا، اور پھر اس میں بھی امتحان یہ ہوا کہ جا کر وہاں پر بسنا بھی نہیں تھا، بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر واپس آنا تھا۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور فرماتے ہیں کہ ان امتحانات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاس کیا یا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم وہ ہیں جنہوں نے مکمل طور پر ہمارے احکام کو پورا فرمایا۔ جو اللہ تعالیٰ کا حکم آتا، ان حکموں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100% مکمل کر دکھایا۔ خلیل بننا، مقرب بننا، اللہ تعالیٰ کا وہ بھی قریب بننا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ہم کسی شخص کو، مثال کے طور پر باپ اپنے بیٹے کو اپنا منصب دینے سے پہلے اسے تیار کرتا ہے، اسے نکھارتا ہے، بناتا ہے، اس کی تعلیم پر دھیان دیتا ہے، اس کی صلاحیت پر دھیان دیتا ہے، بزنس دینا، اسے بزنس سکھاتا ہے، پھر اسے آزماتا ہے چھوٹے موٹے کام دے کر،
اور جب وہ باصلاحیت بن جاتا ہے تب اسے بڑے بڑے درجات عطا کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقرب بنانا چاہ رہے تھے، خلیل بنانا چاہ رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی آزمائشیں کی، ان کا امتحان لیا، انہیں نکھارا، تربیت فرمائی اور اعلیٰ اور بلند درجات پر انہیں فائز فرمایا۔ الغرض فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو امتحان لیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مکمل فرمایا، اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ خود کہ امتحانات میں پاس ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا انعام دیا۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ آپ جب امتحان میں فائز ہو گئے، کامیاب ہو گئے، اب ہم آپ کو ساری انسانیت کا امام بنانے والے ہیں، ساری انسانیت کا امام بنانے والے، اس طور پر کہ ملت ابراہیم جو ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ آپ ملت ابراہیم کے تابع رہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طریقے سے کفر اور شرک کا انکار فرمایا، اس کا رد فرمایا، اس سے بیزارگی کا اظہار کیا، آپ بھی انہی کی طرح توحید پرست بنے اور ان جیسا کفر اور شرک سے اپنا بیزار اظہار فرمائیں۔ الغرض یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب بندے کو آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ جب بندے کو آزماتا ہے، آرام سے ہٹا کر کبھی تکلیف دیتا ہے، صحت سے ہٹا کر بیماریاں دیتا ہے، اور بندہ ان حالات میں، پریشانیوں میں، مشکلوں میں، محتاجی کے وقت، تکلیف کے اندر جب بندہ اللہ سے رجوع کرتا ہے اور اللہ کا جو حکم ہے اس وقت اس پر عمل کرتا ہے، تب اللہ تعالیٰ بندے کی تکلیفوں کو دور بھی فرماتے ہیں اور اس پر مزید انعامات بھی فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، دوسرے بھی نبی تھے، دوسروں کی بھی آزمائشیں، ان کی بھی آزمائشیں ہوئیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے بڑھ چڑھ کر آزمائشوں کو پورا کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں مقرب بھی بنایا اور ساری انسانیت کا انہیں امام بھی بنایا۔ اب آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں امام بنا دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ امامت آپ میرے لیے تو دے رہے ہیں کہ اللہ آپ مجھے نبوت عطا کریں گے، سارے لوگوں کا امام بنائیں گے، درجات دیں گے، مقرب بنائیں گے، کیا یہ انعامات میری اولاد کو بھی ملیں گی؟ یہ انعامات میری اولاد کو بھی ملیں گی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال تھا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انعامات آپ کی اولاد پر بھی ہوں گے، مگر جو ظالم ہو، نافرمان ہو، جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرے، اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت دی، اور جسے آپ نے ابھی سنا کہ ان کے بعد نبوت ان کے اولاد میں چلتی رہی۔ نبوت حضرت شعیب علیہ السلام ان کے اولاد میں سے تھے، اور پھر بنی اسرائیل میں سارے انبیاء آئے، حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام کے تمام انبیاء ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی تھے، ان کے بعد ان کی نسل میں تو نبی نہیں آئے، آخر میں تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کی نسل میں سے نبی بنایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی امامت کا جو منصب تھا، جو نبوت کا منصب تھا، اللہ تعالیٰ کی خلافت کا جو منصب تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں ہی رکھا۔ یہاں پر کچھ چیزیں غور کرنے کی ہیں۔ ایک چیز یہ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امتحان میں کامیابی حاصل کی، جو آزمائشیں اللہ کی آئیں اس میں انہوں نے کامیابی حاصل کی، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ صرف انہیں ہی نہیں بلکہ ان کی اولاد کو بھی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ باپ کے نیک کاموں کا بدلہ اولاد میں بھی دیتے ہیں۔ باپ اگر کوئی نیکی کر کر جاتا ہے، کچھ نیک کام کرتا ہے، صدقہ خیرات کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، لوگوں کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی کرنا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزارنا، اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ، اس کا فائدہ ان کی اولادوں میں بھی پہنچاتے ہیں۔ ایسے ہی اس کے برخلاف اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوتا ہے، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی توہین کرنے والا، نبی کی توہین کرنے والا، دین اسلام کی خلاف ورزی، احکام شریعت کی خلاف ورزی کرنے والا ہوتا ہے، اس کی نافرمانی کا نتیجہ
اور اس کا وبال اس کی اولاد میں بھی چلتا ہے۔ اس چیز کو خیال میں رکھنا چاہیے، کبھی بھی ہم کچھ بھی کام کریں سوچ لیں گے بھئی اس کا نتیجہ میری اولاد کو پہنچنے والا ضرور ہے۔ اگر میں کسی کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں میرے بچوں کے ساتھ بھی نیک ہونے والا ہے، اگر میں کسی کے ساتھ برائی کا معاملہ کر رہا ہوں یہ کہیں نہ کہیں جا کر میری اولاد میرے نسل میں بھی یہ چیز ضرور اتر کر ہی رہے گی۔ اور پھر دوسری بات دیکھیں، والدین کے لیے یہاں پر ایک عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا ہے۔ کبھی کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی اچھی چیز ملتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کا منصب دیا جا رہا ہے، لوگوں کی امامت کا بڑا تاج انہیں پہنایا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل کیا رہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے ملنے کے بعد خاموش نہیں بلکہ اپنی اولاد کے لیے بھی مانگ رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے بھی وہ منصب مانگ رہے ہیں۔ اور یہی چیز تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی کہ جب معراج پر گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نبی آپ پر کیا ہے اللہ کی رحمتیں سلامتی ہیں، اس کی برکتیں ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر خاموش نہیں رہے کہ صرف مجھ پر مل گئی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جو ہم ہمیشہ ہر نماز تشہد میں پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے لیے بھی اور تمام نیک بندوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی سلامتی کو گھیر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی سلامتی صرف نبی کے لیے پہنچ رہی تھی، مگر اللہ کے نبی نے کلمات کو بڑھاتے ہوئے، بات کو بڑھاتے ہوئے اس دعا یا کلمات کو سارے نیک بندوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا۔ یہ ایک نیک انسان کی، نیک رہبر کی، نیک امام کی اور نیک والد کی نشانی ہے کہ وہ جو بھی کام، جو بھی فائدے کی چیز ہو اپنے تک محدود نہ رکھیں، اپنی آل اولاد اور نسلوں کے لیے بھی کیا ہے اس چیز کو جاری کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی بھی نیک کام آپ کر رہے ہیں، نمازیں آپ پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات آپ کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی لے کر آئیں، صدقہ خیرات بچوں کے ہاتھ سے کروائیں، کوئی بھی اچھی چیز ہو بچوں کو اس میں شامل کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ الغرض آگے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا لا ینال عہد الظالمین، یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک بڑا سبق دے رہے ہیں، بڑا سبق دے رہے ہیں اپنے بندوں کے لیے۔ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت ملی، انہوں نے اپنے اولاد کے لیے مانگا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، مگر ایک شرط رکھی کہ جو میرا نبوت کا منصب جو ملے گا وہ ظالمین کو نہیں، گنہگاروں کو نہیں، بلکہ نیک لوگوں کو عطا ہوگا۔ یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ والد نیک ہو، اس کے کام نیک ہو، مگر اولاد اگر بری ہوگی تو اس کے نیکی کا صلہ اسے نہیں ملتا، اس کے نیکی کا صلہ اولاد کو اس وقت نہیں ملے گا اگر وہ نافرمان ہے۔ اگر وہ سمجھدار ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے، تب جا کر اسے بھی اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس سے دنیا میں بھی ایک چیز دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وراثت، نبوت کی وراثت چلتی آئی، نیک بندے آئے تو اس کو لے کر چلے، جب برے آئے تو انہیں وہ منصب ہی نہیں ملا۔ یعنی دنیا میں بھی اگر والدین جائیداد چھوڑ کر جا رہے ہیں، مال و دولت چھوڑ کر جا رہے ہیں، اگر بچے نیک ہیں تو وہ ان کی وراثت کو سنبھالیں گے، آگے لے کر چلیں گے، اسے اور مستحکم بنائیں گے۔ اگر بچے نیک نہیں ہیں، برے ہیں، تو وہ ان کی وراثت، چاہے ان کا وہ اچھا نام ہو یا مال و جائیداد ہو، کوئی بھی دولت ہو، بچے اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ آج کی آیت سے ہمیں یہ بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں کہ سب سے پہلے تو والدین خود نیک بنے تاکہ ان کے نیکی کا صلہ ان کے ساتھ ساتھ ان کی اولاد کو بھی ملے، اور اپنے بچوں کو نیک بنائیں تاکہ وہ ہمارے جو نیکی کا بدلہ ہے، اس کا فائدہ ہے، وہ بھی وہ مکمل طور پر حاصل کر سکیں۔ آیت کا ترجمہ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کا امتحان لیا، ابراہیم علیہ السلام کے رب نے یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا بکلمات، کچھ باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے ان سب کو پورا کر دیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کو بنی نوع انسانیت کا امام بنانے والے ہیں۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اور میری ذریت، میری اولاد میں بھی
قال لا ينال عهد الظالمین، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا وعدہ، میرا عہد ظالمین کو نہیں پہنچے گا۔ یہ جو تفسیر سننا ہوتا ہے، یہ جو وقت آپ نکال کر بیٹھتے ہیں، یہ ایک فائدے کے لیے ہے کہ آپ آئیں۔ بہت سارے حضرات اس کا علم ہے، مگر آپ حضرات یہاں پر آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اس کا اجر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بے انتہا عطا فرمائیں گے۔ کہ اللہ کے قرآن کے لیے وقت نکالنا، قرآن کو سمجھنے کے لیے وقت نکالنا، اس سے بڑھ کر خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ مگر آپ حضرات کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ سننے کے بعد اپنے گھر والوں کو اس بات کو بتلائیں، سمجھائیں۔ ہر ہفتہ کچھ نہ کچھ سبق ہم حاصل کرتے ہیں، ہر آیت سے کوئی نہ کوئی سبق ہم نکال کر لاتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے پیش کریں، اور آپ حضرات سنتے ہیں تو اس کو زندگی میں لانے کی بھی کوشش کرنا۔ یہ نہیں کہ بھی تھوڑی دیر سنے اور سن کر چلے گئے پھر بھول گئے سبق کو، نہیں، جو بھی سبق ہو اس کو زندگی میں لانے کی بھی کوشش ضرور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ صل وسلم على حبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔